بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس کے حوالے سے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے اور وہ سب کے سب اسلام پر تھے۔ قرن سے مراد ایک زمانے کے لوگ ہیں۔ ان اچھے اور نیک زمانے کے لوگوں اور قوموں کے بعد ایسے حالات اور واقعات ظاہر ہوئے کہ جس کا نتیجہ شرک اور بت پرستی کی صورت میں نکلا۔ سورہ نوح آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، نہ ہی ود، سوا، یعوث، یعوق اور نصر کو چھوڑو۔ حضرت ابن عباس اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جب یہ لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں پر وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کے رکھ لو اور ان کا نام بھی وہی رکھ لو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور ان بتوں کی عبادت اور پوجا نہیں کی، مگر جب یہ مجسمے بنانے والے ہلاک ہو گئے اور علم اٹھا لیا گیا تو ان بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ قوم نوح والے بت پرست بعد میں عرب کے اندر پھیل گئے۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ ود، یغوث، یعوق، نصر یہ سب حضرت آدم کی اولاد میں سے تھے، اور ود ان میں سب سے بڑا اور نیکوکار تھا۔ جب بت پرستی شروع ہوئی تو سب سے پہلے ود بت کی خدا کے سوا پرستش کی گئی۔ حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کے علاقے میں دیکھا تھا۔ اس گرجے کا نام ماریہ تھا۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی کا ذکر بھی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اس میں بہت سی تصویریں بھی تھیں۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں اس شخص کی تصویر رکھ لیتے۔ یہ اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں۔ اس ساری تمہید کا مقصد یہ ہے